बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऑनरेबल प्रिंसिपल एबटाबाद पब्लिक स्कूल, कमिश्नर साहब, मिनिस्टर PHE, यहाँ पे मौजूद ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, मास्टर्स ऑफ APS, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज काफ़ी मोटिवेशन मिली है आपके इस इवेंट में, क्योंकि कुछ जो हमारे टैलेंटेड यहाँ पे ब्राइट स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बातचीत की, और वो कुछ लम्हात जो मेरे ज़िंदगी में दोबारा मैंने रिवाइव किए उस टाइम के, कि इस टाइम के ऊपर मैं क्या सोचता था, क्या मेरे ख्यालात थे, और मैंने फिर क्या कुछ किया, और उसमें मुझे कितनी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अमली तौर पर कुछ करके वो काम जो मैं सोचता था उस अपॉर्चुनिटी के साथ उनको डिलीवर कर सकूं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं एक मज़ीद एक मोटिवेशन लेके आज यहाँ से जा रहा हूं। और याद रखें, इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो कहते हैं ना, फ्रॉम करेक्ट टू द ग्रेव, आपके साथ चलती हैं, और आप उन्हें सीखने का मरहला भी है कि आपने सीखते रहना है अपनी पैदाइश से लेके अपनी मौत तक। और आप हर चीज़ से सीख सकते हैं, हर इंसान से सीख सकते हैं, क्योंकि जिस इंसान के अंदर ये जज्बा हो सीखने का, तो वो ज़िंदगी में अपने माहौल से, अपने इर्द के लोगों से जब वो चीज़ें जज़ब करता है और सीखता है, तो वो फिर एक एनालिसिस करने में कि क्या ठीक है, क्या गलत है, किसने ये करके क्या अचीव किया, किसने ये करके क्या अचीव नहीं किया। तो एनालिसिस जो इंसान ज़िंदगी में ज़्यादा करता है, वो कहते हैं कि अक्लमंद इंसान वो है कि किसी और के तजुर्बात से सीखे, और बेवकूफ़ वो है जो अपने तजर्बे से भी ना सीखे। तो जब औरों की ज़िंदगी का एनालिसिस आप करते हैं अपने इर्द गिर्द, तो आप शायद वो कुछ ऐसी गलतियाँ नहीं करते जो आप सीख जाते हैं कि ये गलती करने से नुकसान होता है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग चूँकि हमारा फ्यूचर है, आपने 2-3 चीज़ों पे बड़ा फोकस करना है। एक जो चीज़ है वो ये है कि हमारे जो इस्लामी तालीमात हैं उसको आपने फोकस करना है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे रोल मॉडल हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें एक मशाल राह जो हमें मिला उनकी ज़िंदगी से, उसके देख के आपने आगे बढ़ना है। मदीना की रियासत का जो एक मॉडल है, जो दुनिया का बेहतरीन मॉडल तस्वुर होता है आज तक, उसमें जो एक वाहिद चीज़ थी वो क्या थी? मेरिटोक्रेसी, इंसाफ। इंसाफ क्या है? इंसाफ मेरिट है। जब आप इंसाफ करते हैं तो आप मेरिट को प्रमोट कर रहे होते हैं, मेरिट को प्रिवेल कर रहे होते हैं। और इंसाफ हर चीज़ के साथ होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। अगर आप एक दफ़ा इंसाफ के ऊपर अमल दरामद करना शुरू करेंगे तो आप हर चीज़ में इंसाफ करना शुरू करेंगे। इंसाफ आपके प्रोफेशन के साथ भी आपने करना है, अपने रिश्तों के साथ भी आपने करना है, अपने इर्द गिर्द रहने वाले माहौल में, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, जो भी हकूक़ दिए गए हैं उनके साथ जब आप इंसाफ करना शुरू करेंगे तो आप एक अजीम इंसान बनेंगे। और हमेशा इमरान खान साहब भी कहते हैं कि हमेशा बड़ा इंसान वो बनता है जो बड़ा ख्वाब देखता है। अपने ख्वाब बड़े रखें। अपने बड़े ख्वाब रखें। अगर आप एक बड़ा ख्वाब रखेंगे और सही नीयत के साथ उसके लिए मेहनत करेंगे, तो अगर चूँकि मुकम्मल ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, आप वहाँ तक नहीं भी पहुँचते तो एक बड़े ख्वाब के अगर यहाँ भी आप पहुँचेंगे तो आप बहुत से उन छोटे ख्वाब वालों से ऊपर ही रहेंगे, कि जो छोटा ख्वाब भी अपना फोकस करके अपनी ज़िंदगी का टारगेट रखते हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो ये कौम जो कि एक पाकिस्तान एक बना इस्लाम के नाम के ऊपर बड़ी कुर्बानियों के बाद हमारे बावजदाद ने दी, लेकिन वो जो ख्वाब देखा गया था उस पर सबसे बड़ी बातें उसमें थी, वो थी खुददारी, ईमान, तंजीम, डिसिप्लिन। ये सब चीज़ों से हम दूर हो गए। उसकी वजह ये है कि हमने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया था, उस मकसद से हट के हम अपनी ज़ात के अंदर चले गए। यहाँ पे एक बच्चे ने बड़ी अच्छी स्पीच की और उसने उसमें बात की कि अपने आप को आपने ठीक करना है।
اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں کا بت ہے، انسان کے اندر ایک میں کا بت ہوتا ہے، انسان اس سے باہر نہیں نکلتا. اور جو لوگ اپنے میں کے بت پہ رہتے ہیں وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے درجات بھی بلند نہیں ہوتے. اپنے آپ سے نکلیں. آپ جب انسانیت کے لیے کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری انسانیت کے لیے جو کچھ کرے گا وہ میری نظر میں ایک عظیم انسان ہے. ہمیشہ کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جو کسی اور کی کامیابی پہ خوش ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے کسی کلی کو نہیں پتا، یا اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا، تو کبھی بھی حسد کرنے والی قومیں یا حسد کرنے والے لوگ آگے نہیں بڑھتے. آپ بتائیں اس کو کہ یہ چیز ہے تمہارے اندر، اور یہ چیز اگر تم اپنی اس کو کاؤنٹر کر کے بہتر کر لو تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. اگر وہ آپ سے آگے بھی نکل جاتا ہے وہ چیز سمجھنے کے بعد، تو میرے خیال میں آپ ایک زیادہ عظیم انسان ہیں اس سے کہ آپ نہ بتا کر اس کو اپنے پیچھے رکھیں. یہ گریڈ، یہ پوزیشن، یہ میٹر نہیں کرتی. ابھی آپ کا اتنا ماشاءاللہ ہسٹری ہے آپ کے اسکول کی، اس میں آپ پہ ہے، اس میں لیجنڈز آپ نے کچھ دکھائے. آپ لیجنڈ بھی بن سکتے ہیں، اور انہی لوگوں کا نام یہاں پہ یاد کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کچھ کیا. اس کے علاوہ بھی آپ کے ہر بیچ میں کتنے اسٹوڈنٹس کئی سالوں سے آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے یہ ڈگریاں لی ہیں. کچھ نے ایسا بھی کچھ کیا ہوگا کہ شاید ان کا نام لینے پہ ایک بدنامی بن رہی ہو، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ آفیسرز ہیں، چاہے وہ کسی پروفیشن میں بھی ہیں. کچھ ایسا انہوں نے کیا ہو، کرپشن کی ہو، غلط کام کیے ہوں، تو ان کو وہ ادارے اون بھی نہیں کرتے. اور جو لیجنڈ بنتے ہیں ان کا فخر سے نام لیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اس انسٹیٹیوشن سے جو ہے تعلیم حاصل کی. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیجنڈ بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک لائبلٹی بننا چاہتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کے اوپر. اور انشاءاللہ لیجنڈ بننے کے لیے ایک جو واحد چیز ہے جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے وہ ہے انسانیت. ایک بہترین انسان وہ چاہے کسی فیلڈ میں بھی ہو وہ ایک لیجنڈ ہی ہوتا ہے اس فیلڈ کا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اللہ تعالیٰ نے جو کیٹیگریاں چھوٹے اور بڑے کی اگر بنانی ہوتی تو وہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ فلانا انسان اشرف المخلوقات ہے. اس نے پوری انسانیت کا جو وجود بنایا تو اس نے انسان کو اشرف المخلوقات ڈکلیئر کیا، اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو ان کو. اتنا عظیم درجہ دیا ہمیں. لیکن اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو درجہ ہمیں دیا گیا کیا ہم اس روز جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہم ان کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا تھا، میرے لیے دنیا بنائی تھی، تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس مقصد میں جس لیے مجھے وجود میرا دنیا میں بھیجا گیا تھا میں نے اس پہ کام کیا. اور آپ نے کوشش کرنی ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ کوشش کرو، باقی صلہ اللہ تعالیٰ دے گا. آپ نے کوشش کرنی ہے. مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ہم لوگ ایک عظیم قوم ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور جس ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اپنا احتساب پہلے زندگی میں اپنے اندر کر لیا، تو اس دن ہم عظیم قوم بن چکے ہیں. ہمیں بننے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. کبھی بھی قرضدار قومیں خوددار نہیں بن سکتی. کبھی بھی وہ قومیں جو اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہوں وہ خود مختار نہیں ہو سکتی. اور ہمیشہ خود مختار اور خوددار قومیں ہی عظیم لوگ پیدا کرتی ہے. آپ نے اپنی آنے والی نسل کے لیے جس طرح ہمارے سیکرٹری صاحب نے بات کی کہ آج کا جو ایک پریپ کا اسٹوڈنٹ ہے 2040 میں جا کے وہ گریجویٹ بنے گا، تو اس لحاظ سے آپ سوچیں کہ 2040 میں دنیا کہاں جا رہی ہوگی. اس دنیا کے اخلاقی اقدار کہاں پہ ہوں گے جب جس طرح کہ یہ دنیا میں نیچے جا رہے ہیں. تو اگر آپ ان اقدار کے مطابق جو ٹیچرز ہیں آپ کی والدین ہیں اس کے مطابق آپ کی تربیت کریں گے تو آپ ان اقدار کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ایک بات کہ اپنے ٹیچرز کی عزت کریں، ان سے محبت کریں. ہمیشہ یاد رکھیں جس بندے سے آپ کو محبت ہوگی، لگاؤ ہوگا، احترام ہوگا، اس کی بات آپ کے اندر جذب ہوگی، آپ ایبزارو کریں گے اسی کہی ہوئی بات کو. ابھی ایک بچے نے وہ ایک نعت میں نے اپنے اسکول کے ٹائم میں جب میں 9th میں تھا تو میٹرک کا جو ہمارا فیئر ویل تھا اس میں یہ جو نعت آج ایک بچے نے یہاں پہ پیش کی ہے، یہ نعت اس کے بعد میں نے آج سنی ہے. میں جب 9th میں تھا
وہ ریوائیو ہوئی. اور جس بچی نے وہ نعت وہاں پڑھی تھی وہ پڑا چنار کی تھی. چونکہ وہ میں نے نعت غور سے سنی, میں نے اس کو محسوس کیا, مجھے آج بھی یاد ہے. اور پڑا چنار کے حالات بھی ہماری دعا ہے کہ ٹھیک ہو جائیں, علاجات بھی ٹھیک. جب آپ چیزوں کو محسوس کریں گے تو وہ آپ کے اندر جذب ہو جائیں گی. اس کے لیے آپ کو بادام کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بادام کھاؤں گا تو میرا حافظہ بھی بہت اچھا ہوگا, یا اخروٹ کھاؤں گا تو میرا حافظہ اچھا ہوگا. آپ کو نہ اخروٹ کھانے کی ضرورت ہے نہ بادام کھانے کی. آپ نے چیزوں کو محسوس کرنا ہے. جب آپ محسوس کریں گے چیزوں کو تو آپ کے اندر جذب ہوں گی. اور پھر جب آپ کی یہ نیت ہوگی کہ آپ اچھی چیزیں اور لوگوں میں کنورٹ کریں گے, اور لوگوں کو بھی اس طرح آپ پیش کریں گے ان کو ان کی بہتری کے لیے, پھر اللہ آپ کے اندر ایسی چیزوں کو, جس طرح حافظ قرآن ہوتا ہے پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس کے دل کے اندر اس کتاب کو جو ہے اپنی کتاب کو اس کے دل کے اندر محفوظ کر لوں, اور وہ پھر اس سے اوروں کے اندر اس کو کنورٹ کرے گا. تو جس دن آپ بلیسڈ ہو جائیں گے آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں وہ ایک بچے نے بڑی اچھی بات کی, میں آپ ایڈ کر دوں کہ میں خود بھی اس چیز کا ہمیشہ سے بڑا قائل رہا ہوں کہ جو آپ اگر سوچ رہے ہیں اگر آپ کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. تو ایک بچے نے بڑی اچھی ایک اسپیچ کی یہاں پہ انگلش میں اس میں ایڈ کر لیتا ہوں. نیکسٹ ٹائم جب اسپیچ کرے تو اس میں یہ جملہ ڈال لیں آپ کہ if you want to win but think you cannot, it's almost certain you will not. Life's battle do not always goes to the strongest or the fastest, but sooner or later the one who wins is the one who thinks he can. آپ سب کا بہت شکریہ.